بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد و قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کے مکان وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہیں یا نہیں، تو جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے یہاں تک کہ اس میں موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقینی اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل دی جائے گی جس کے زمان و مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہوگا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ اس دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے کا قادر ہے۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی، سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم تبد الارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہوگی، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مسند اور حاکم سے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے۔ ترجمہ: تم اس طرح پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شام حشر و نشر کی زمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شام کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ حشر و نشر کی زمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا ہے۔ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان،
سپائرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان حشر قائم ہوگا۔ میدان حشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں، قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 34,447 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ ان کو لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر اپنے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اس طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹیڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے ناواقف ہوں گے اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال سے دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی، سائقہ سے آفقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔